السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 41 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من خیر، خیر سے یا مال سے، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت والوں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو، من خیر بھلائی سے، جو تم کرو گے کوئی نیکی، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 216 ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القتال لڑنا، وہوا اور وہ، کرہن سراسر ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید یا ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کچھ، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید یا ہو سکتا ہے، ان تحبو یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کچھ، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ آیت نمبر 217 ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ اس میں لڑنا کیسا ہے، اس میں لڑنے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، قتال لڑائی کرنا یا لڑنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرامی اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم وہ لڑتے رہیں گے آپ سے، ہمیشہ وہ لڑتے رہیں گے آپ سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں تو، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت تو وہ مر جائے، اس حال میں کہ وہو کافر وہ کافر ہو، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 41 میں اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 215، اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا وہ خرچ کریں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، اور بنی اسرائیل کے باہمی اختلافات کے بارے میں پڑھا، پہلی امتوں کے اختلافات کے بارے میں پڑھا۔ ان کے باہمی اختلافات حسد کی بنا پر، زید اور سرکشی کی وجہ سے تھی، اور یہ ساری چیزیں عموماً عام طور پہ یہ مال سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اس مال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو خرچ کیا جائے تو کہاں خرچ کیا جائے، کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، کیا وہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو، من خیر خیر سے، یعنی خیر بہترین مال سے، فللوالدین والاقربین۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور کہاں خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت کا اظہار ہے، بہت زیادہ رحمت کا اظہار ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، عام مفسرین اس کی مثال دیتے ہیں علماء کرام کے، جیسے دیکھیں کوئی بیمار ہے اور اس نے جا کے کسی طبیب سے پوچھا کہ کیا وہ شہد کا استعمال کر لے، اور بیماری بھی ایسی ہے جو گرمی کی وجہ سے ہے، صفرا کی بیماری، کہ وہ مریض پوچھتا ہے طبیب سے کہ کیا میں شہد پی لوں، تو طبیب اس کے جواب میں یہ کہتا ہے، ہاں پی لو۔ اور یہ طبیب کی بڑی نرمی اور مہربانی ہے، حالانکہ اس کو گرمی کی بیماری ہے اور گرمی میں شہد نہیں پینا، لیکن اب طبیب کی اگلی حکمت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، ہاں پی لو، مگر اس میں سرکہ ملا کے پیو، کیونکہ سرکہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔
تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں یہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کیا وہ خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ ان سے کہہ دیجئے جو تم خیر سے خرچ کرو، اور خیر سے مراد وہ مال ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ حرام مال خیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر جو تم خرچ کرو خیر سے، یعنی حلال طریقے سے حاصل کیے گئے مال سے۔ تو اب آگے اس کو خرچ کرنے کی جگہ بھی بتا دی کہ خرچ کرو، اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے والدین پر۔ والدین پر کیوں؟ کیونکہ یہ پیرنٹس جو ہیں یہ اولاد کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا میں لانے کا سبب ماں باپ بنے۔ تو اس طرح تھوڑا بہت، مکمل تو نہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کے جنم دینے کا اور ان کے پرورش کرنے میں جو تکلیف برداشت کرتے ہیں اس کا حق ادا ہوگا، تھوڑا بہت۔ تو اس لیے والدین پر خرچ کیا جائے۔ والاقربین، اور پھر اس کے بعد قرابت والے قریبی رشتہ دار ہیں ظاہر ہے والدین کے بعد، ان کا ہی خیال کیا جائے گا۔ والیتامی، پھر یتیموں کا، کہ ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر سلامت نہیں، اور یتیمی ان کی تب تک ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے۔ جب وہ بالغ ہو گئے تو ان کی یتیمی ختم ہو گئی، اور جو نابالغ بچے ہیں اگر ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں رہا تو پھر وہ یتیم ہیں۔ اور پھر مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ مسکینوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک تو ہوتا ہے جو مانگتا ہے، سائلین ہیں جو خود مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، اخراجات ان کے زیادہ ہوتے ہیں، وسائل ان کے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، کیونکہ سفر کی وجہ سے وہ بہت اپنے ملک سے، اپنے شہر سے یا اپنے گھر سے دور نکل آئے ہیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ زاد راہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے مسافر بھی تمہارے صدقات کے حقدار ہیں۔ اب یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، فرضی صدقے کی تو زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے، یا پھر فرضی صدقے میں فطرانہ بھی آتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس کو دینا ہے اور اس کی مقدار بھی بتا دی۔ یہاں نفلی صدقے کی بات ہے، تو نفلی صدقے میں یہ لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد مختلف آیات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے سائلین بھی ہیں اور غارمین بھی ہیں، یعنی قرض دار لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں، تو ان سب کا تذکرہ بھی مختلف آیات سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نفلی صدقے کی بات ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی بات والدین کے لیے تو بالکل نہیں ہے، تو والدین کے لیے یہ فرضی صدقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ فرضی صدقے میں آئے گی زکوٰۃ، تو والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، بلکہ والدین کا حق ہوتا ہے اپنے اولاد کے مال پر، اور باقی رشتہ دار یتیم، مسکین اور مسافر وغیرہ ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات باقی سب لگ سکتے ہیں۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے ڈسکس۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر لڑنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ سراسر ناپسند ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں القتال سے مراد لڑائی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا الجہاد سے مراد جہاد ہے، القتال سے مراد لڑائی ہے، اور القتال لڑائی کوئی بھی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لڑائی ہے الف لام کی وجہ سے، اور یہ خاص لڑائی صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو لڑا جائے گا، اللہ کی خاطر جو لڑا جائے گا، وہ لڑائی یہ لڑائی ہے۔ کتب علیکم القتال، یہ لڑائی تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے، اور وہ سراسر ناپسند ہے تمہارے لیے۔ کیوں ناپسند ہے؟ کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، اس میں اعضاء کٹنے کا خطرہ ہے۔ جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو جان جانے کا خطرہ، ہاتھ کٹنے کا خطرہ، پاؤں کٹنے کا خطرہ، اور اس طرح اپنی جان پر بہت سی مشکلات برداشت کرنے کا خطرہ۔ اگر آپ جہاد کے راستے میں نکلتے ہیں، رات کو پہرے دینا، نیند کی خرابی، گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنی لذتوں سے دور، اپنی نعمتوں سے دور، تو اس میں سبھی چیزیں جو ہے نا ایسی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ اور اس اللہ کے راستے میں قتال میں بہتری ہی بہتری ہے۔
اگر نہ لڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ ہم لوگ پہلے بھی بار بار ڈسکس کرتے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر نہ اللہ کے راستے میں لڑائی کی اور دین کی غلبے کے لیے کوشش نہ کی تو پھر کیا ہوگا، مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور دشمنوں سے اللہ کے راستے میں لڑیں، اسلام کا دفاع کریں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ اگر لڑائی میں نکلے گا پھر تو ظاہر اپنی وہ جان کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، لیکن بیٹھنے والوں پر یہ لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے کہا جائے کہ نکل پڑو اب تم بھی ہمارے پیچھے تو وہ نکل پڑے، جب ان سے مالی مدد طلب کی جائے تو وہ مالی مدد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو وہ فریاد کو پہنچے، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو میدان میں نکل کھڑے ہوں۔ اسی طرح ابن کثیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے اس نے نہ جنگ کی ہو اور نہ ہی اپنے نفس میں جہاد کا سوچا ہی ہو تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ یہ مسلم کی روایت میں ہے۔ جہاد کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی پوری آخری حد تک کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی آخری حد تک کوشش کرنا، یہ جہاد ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن قتال یا نفیر، اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلنا، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتا، لیکن 3 حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ یہ قتال کون سے 3 موقعوں پر فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ آج بات کریں گے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے۔ امام جیسے کچھ سال پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ امام کعبہ نے کہا کہ اب تو جہاد فرض ہو چکا ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، مختلف جگہوں پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب امام یہ بات کہہ دے تو پھر مسلمان جو ہیں سب پر جہاد یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرنا فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنی قرار دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ امام اب بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ کے کیا کریں گے اور پیچھے کی نگرانی بھی کچھ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو ایک پہلا کون سا موقع ہم نے پڑھا، جب امام یہ اعلان کر دے کہ آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کے سکون اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل پیرا رہنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑ گئی ہے اور سب مسلمانوں پہ نکلنا اللہ کے راستے میں فرض ہو چکا ہے، تو سب مسلمانوں پہ نکلنا کیا ہے، فرض ہو جائے گا، فرض عین ہوگا۔ دوسرا کون سا موقع ہے، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دے۔ جب وہ مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کریں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے، اور یہ ہے اپنا دفاع۔ جیسے پاکستان والے اگر غیر مسلم کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اور اسی طرح اپنے دفاع میں، اپنے ملک کے دفاع میں، اپنے مسلمانوں کے دفاع میں، اپنے ہم جو ہے وہ مذہبوں کے دفاع میں اس حد تک آگے بڑھنا ہے کہ اگر ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا بہت زیادہ اسلحہ نہیں ہے تو پتھروں سے دفاع کرنا ہے، اینٹوں سے دفاع کرنا ہے، لکڑیوں سے دفاع کرنا ہے۔ اگر کچھ نہ ملے جس کے ذریعے سے لڑنا ہے تو پھر بھی لڑنا فرض ہے۔ اگر لڑائی کے لیے کوئی بھی ہتھیار نہیں تو پھر بھی لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو تو دانتوں سے کاٹ کر ہی لڑنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، اور یہ واجب ہے، کیونکہ جب کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، عصمتوں کو لوٹتے ہیں، مسجدوں کو، نعوذ باللہ یہ لوگ جیسے پہلے اندلس کی جنگ میں ہم نے پڑھا، مسجدوں میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے اور مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان مردوں کو باہر نکال دیا گیا اور گھروں میں انہوں نے راتیں اور دن گزارے اور مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے، تو مسلمانوں کی عصمتوں کو تار تار کیا اور پھر اس کے بعد بھی مسلمانوں کو قتل کر دیا، پانی کی طرح ان کا خون بہا دیا۔ تو یہ لوگ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اندلس کی جنگ کے بارے میں کبھی آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ اب اگر جس علاقے پر حملہ کیا گیا ہے، کفار نے حملہ کیا، اگر وہ علاقے والے اپنا دفاع نہ کر سکیں تو وہ آبادی کے لوگ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے
یا سستی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قریب والی آبادی والے یا پھر اس کے بعد دوسری آبادی والے، اس سے قریب والی آبادی والے اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے پورا، تو پھر اس کے بعد اگلی آبادی والے اگر وہ بھی پورا نہیں کر پا رہی، یہاں تک کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو باقی مسلمان آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو ایسے ہی ایک دوسروں کی تکلیف محسوس کرنی ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو اور ہم لوگ اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ہمارے دل میں اس کی تکلیف نہیں ہے اور ہماری زبانوں پہ اس کی تکلیف کا اظہار نہیں ہے، تو سمجھے ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمانوں میں کمی رہ گئی ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہیں رہی، ہمیں اپنے دین سے محبت نہیں رہی۔ ہم دنیا کی عیش پرستی میں اس قدر گم ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کو فرض کر دیا۔ تیسرا موقع کون سا ہے؟ تیسرا موقع وہ موقع ہے کہ جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے، پھر اس وقت لڑنا واجب ہے، اس وقت پیٹ پھیر کر نہیں واپس جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذن، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کی اپنی ذات پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اپنے دفاع کی بات آتی ہے، اپنی آبادی کے اپنے علاقے کی دفاع کی بات آتی ہے، تو پھر کسی کی بھی اجازت لینا شرط نہیں ہے۔ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینا شرط نہیں، نہ امیر سے اجازت لینا، نہ والدین سے اجازت لینا، نہ کوئی اور کسی سے اجازت لینا شرط ہے، اور یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ بہت ناپسندیدہ ہے، سراسر ناپسندیدہ ہے، لیکن کیا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اور انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے، نعمتوں میں رہے، وہ نعمتوں میں رہے، اس کو مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور اس بات کو سراسر ناپسند کرتا ہے کہ وہ مشقت اٹھائے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ اپنے گھر بار سے دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم کچھ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے برا ہو، اور اس میں برائی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اندلس کے بارے میں ضرور پڑھیے گا، انہوں نے جہاد کو ترک کیا، لڑائی سے بزدلی اختیار کی، تو پھر کیا حال ہوا جب دشمن قابض آیا، اور اندلس کو چھوڑیں وہ تو پرانی تاریخی واقعہ ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں کے مسلمان اپنی اس حالت زار کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ بدھ مت ہیں، جو بھی ہیں، سبھی کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے ایک ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو وہ بالکل اپنے سے الگ سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان پر ظلم و ستم کرنے کی باری آتی ہے تو سب ایک ہوتے ہیں اور برابر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، نہ کوئی یہودی پیچھے رہتا ہے، نہ عیسائی پیچھے رہتا ہے، نہ ہندو پیچھے رہتا ہے، نہ بدھ مت پیچھے رہتا ہے، نہ سکھ پیچھے رہتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے ممالک میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہودیوں کی طرف سے، اور اسی طرح کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہندوؤں کی طرف سے، بوسنیا چیچنیا، اور پھر اسی طرح برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے بدھ مت کی طرف سے، اور پھر اسی طرح جب پاکستان اور ہندوستان بنا تو مسلمانوں کو کاٹا گیا، ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر پرویا گیا، کن لوگوں کی طرف سے؟ ان سکھوں اور ہندوؤں کی طرف سے۔
تو مختصر یہ کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں یہ کفار، تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے سے بالکل الگ ایک قوم سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو اگر جہاد جس کو مسلمان ناپسند کرتے ہیں اور آرام پرستی کو پسند کرتے ہیں اور قتال کو ناپسند کرتے ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ ان کے لیے برا ہوگا، قتال کو چھوڑنا بہت برا ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ظاہری پسندیدگی اور ناپسندیدگی دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ کی اس بات میں 100% سچائی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کہ قتال میں ہمارے لیے کیا کیا فوائد ہیں، اور مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے جب لڑتے ہیں، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، تو وہ فخر سے سربلند ہو کر دنیا میں جیتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کرتے تو سر جھکا کر بلکہ سر کچل کر ان کو جینے کا حق دیا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ ان کو جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اس بات کی۔ آگے آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا جس سے ان کا ایک آدمی بھی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت انہوں نے گرفتار کر لیا اور مدینے لے آئے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا رجب کے مہینے میں، تو کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم نے رجب میں جنگ کی اور رجب کی حرمت کو توڑا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا تو بہت بڑا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ آپ لوگ اس بات کا کہتے ہیں کہ تم نے رجب کے مہینے کی حرمت کو توڑا، اور جو ان کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، دین اسلام کو پھیلنے سے روکتے ہیں، اور اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکتے لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، اس میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکے کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، بہت سے مسلمانوں کو مکے سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ فعل جو تم نے کیے اکبر عند اللہ، رجب کے مہینے میں لڑائی کرنے سے بھی زیادہ بڑے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ فتنے کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، پیچھے جا کے آیات آتی ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جائیں، مسلمانوں کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے، مسلمانوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے، اور ان کو تکلیفیں اس وجہ سے دی جائیں کہ وہ اسلام سے ہٹ جائیں، وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام سے مرتد ہو جائیں، یہ فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے نکالنا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ فتنہ ہے۔ یہ سب فتنے کے کام ہیں، یہ جو پیچھے بتائے گئے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا یہ فتنے کا کام ہے، مسجد حرام سے روکنا یہ فتنے کا کام ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مکے کے رہنے والوں کو مکے سے نکال دینا یہ فتنہ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو تکلیفیں اتنی دینی کہ وہ دین سے پھر جائیں یہ فتنہ ہے۔ اور دوسرا فتنے کا معنی کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے، مطلب مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ دین سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں اور کفر کی طرف لوٹیں، یہ ان کے لیے اس سے بڑی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل تو ایک ہی بار کر دیا جاتا ہے، لیکن جو تکلیفیں دی جاتی ہیں وہ بار بار تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور وہ ایک ہی بار قتل کرنے سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔
تو یہ دو معنی تھے اس کے فتنے کے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ تم سے لڑتے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، اگر وہ طاقت رکھیں گے. وہ کوشش تو کرتے رہیں گے، اور اگر وہ طاقت رکھیں تو وہ کرتے رہیں گے کوشش کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور مرتد کر دیں اور تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اس حال میں وہ مر جائے کہ وہ کافر ہو، کفر کی حالت میں مر جائے اور وہ توبہ نہ کرے، وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائے دین سے مرتد ہو کر. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ لوگ ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے. دیکھیں ایک جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو کفر کی حالت میں جس نے نیک اعمال کیے تھے ان کا بدلہ اس کو اسلام میں بھی نیکیوں کی شکل میں ملے گا. حالانکہ وہ اس نے نیکیاں کفر کی حالت میں کی تھیں، لیکن بعد میں جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی اس کو ملے گا. لیکن اگر ایک مسلمان مرتد ہو کر کافر ہو جاتا ہے تو اس کی ساری کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کو ان نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جو اس نے اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر کی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر وہ اسی حال میں مر جاتا ہے اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اس کی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو گئی، پھر بھی اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کفر کی حالت میں مر گیا، ارتداد سے نہیں لوٹا، اسلام قبول نہیں کیا، سچے دل سے توبہ نہیں کی، تو یہ لوگ آگ کے رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دو سزائیں ہیں ان کے لیے، نوٹ کر لیں. ایک کیا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے فیمت، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور وہ مر گیا اسی حال میں کہ وہ کافر تھا، دین سے پھر گیا، کافر ہو گیا اور مر گیا، توبہ بھی نہیں کی، تو اب اس کے لیے دو سزائیں ہیں. پہلی کیا ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع. واولئک اصحاب النار، اور دوسری سزا کیا ہے جہنم میں رہنے والا ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.